بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. لاسٹ لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر 3 کی ٹرانسلیشن سیکھی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یونٹ نمبر 4 ہے، 9th کلاس کی انگلش کی جو ٹیکسٹ بک ہے، اور اس کا جو عنوان ہے ٹاپک کا یا مضمون جو ہے وہ ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا. آج ہم اس سبق کی ٹرانسلیشن کریں گے. چلیے آئیں ٹائم ضائع کیے بنا اپنے فرسٹ پیراگراف کی طرف. جی جناب. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین. کیا مطلب جی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں، دوست بھی کہہ سکتے ہیں، صحابی بھی کہہ سکتے ہیں، رفیق بھی کہہ سکتے ہیں. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین، اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مائیگریٹڈ، ہجرت فرمائی، فرام مکہ، مکہ سے، ٹو مدینہ، مدینہ کی طرف، ان دا ایئر 622 AD، 622 عیسوی میں. وین دا چیفز، جب سرداروں، آف ویریس ٹرائب، مختلف قبائل کے، آف مکہ، مکہ کے، کیم ٹو نو، ان کے علم میں آیا، اباؤٹ دا مائیگریشن، ہجرت کے بارے میں، آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ ہز کلوز کمپینین، اور آپ کے قریبی ساتھی یا آپ کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. دے گاٹ فیوریس، وہ غضبناک ہو گئے یا آگ بگولا ہو گئے یا شدید غصے میں آ گئے. اس کا ترجمہ ایک بات میں پھر پڑھ دیتا ہوں کہ وین دا چیفز آف ویریس ٹرائبز آف مکہ came to know about the migration of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. when the chiefs of the various tribes، جب مختلف قبائل کے سرداروں کے، آف مکہ، مکہ کے، came to know، علم میں آیا، about the migration، ہجرت کے بارے میں، of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، and his close companion، اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دے گاٹ فیوریس، وہ آگ بگولا ہو گئے یا شدید غصے میں آ گئے. دا چیفز ور ڈٹرمنڈ، سرداروں نے فیصلہ کیا، مور دین ایور، پہلے سے بھی زیادہ، ٹو فائنڈ آؤٹ دیم، کہ آپ کو وہ تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے. دے آفرڈ ہیوج ریوارڈ اینڈ باؤنٹی، انہوں نے کیا دیا؟ دے آفرڈ، انہوں نے پیشکش کی یا اعلان کیا، ہیوج ریوارڈ، بہت بڑے انعام و اکرام کا، اینڈ باؤنٹی، اور کثیر دولت کا، فار دیئر کیپچر، آپ کو پکڑنے پر، ڈیڈ اور الائیو، نعوذ باللہ، مردہ یا زندہ. سیکنڈ پیراگراف میں ہے جی اس کا، دا پریپریشن فار ہز جرنی. پریپریشن کیا ہوتی ہے؟ تیاری. فار دس جرنی، اس سفر کے لیے جو تیاری ہوئی، واز میڈ ایٹ دا ہاؤس آف حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کی گئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رینڈرڈ، پیش کی یا دیں، یوزفل سروسز، مفید خدمات، ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں. کیا مطلب جی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا رینڈرڈ یوزفل سروسز ان دس ریگارڈ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تیاری میں یا اس سلسلے میں مفید یا فائدہ مند یا سود مند خدمات سر انجام دیں. شی پریپیئرڈ، شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریپیئرڈ، یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا، فوڈ، کھانا، فار دی جرنی، اس سفر کے لیے. اوکے جی. شی ٹائڈ دا فوڈ، آپ نے خوراک یا کھانے کو باندھا، آن دا کیمل بیک، اونٹ کی پشت پر، ود ہر اون بیلٹ، اپنے کمر کس کے ساتھ، ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ، جیسا کہ کوئی اور چیز اس کام کے لیے نہ ملی یا اور کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی یا موجود نہ تھی. فار دس سروس، اس خدمت کے صلے میں، شی رضی اللہ عنہا، آپ رضی اللہ عنہا، واز گیون دا ٹائٹل، کو خطاب دیا گیا، آف ذات الناطقین، ذات الناطقین کا، بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. پیراگراف نمبر 3،
ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी, पेरिलस के माने क्या होता है, पुरखतर या ख़तरों से भरा हुआ। जर्नी मीन क्या होता है, जर्नी मीन सफ़र होता है। ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी, पुरखतर या ख़तरों से भरे हुए सफ़र के दौरान। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल काम था, फॉर एनीवन किसी एक के लिए, टू सप्लाई फूड के खुराक पहुँचाता, टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। द सिचुएशन वाज सो डेलिकेट, सिचुएशन के माने क्या होता है, सूरत हाल। डेलिकेट मीन क्या होता है, नाजुक या बहुत ही कमज़ोर। द सिचुएशन वाज सो डेलिकेट, सिचुएशन या सूरत हाल इस कदर नाजुक थी या इस कदर कमज़ोर थी या नाजुक वगैरह इस कदर नाजुक थी, दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, स्लाइटेस्ट कहते हैं छोटी से छोटी मिस्टेक या गलती, छोटी से छोटी गलती, कुड हैव एंडेंजर्ड, ख़तरे में डाल सकती थी, द लाइफ ज़िंदगी को, ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दिस ग्रैंड टास्क, ये अजीम काम, वाज नाइसली अंडरटेकन, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इसका बेड़ा उठाया, बाई हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी ने। एवरी नाइट, हर रात, विद द पैक ऑफ फूड, खुराक की गठड़ी के साथ या पैक के साथ या डब्बे के साथ कह लीजिए, कुछ सामान में डब्बे तो होते नहीं थे, जस्ट कह लीजिए कि खाने को बांधा किसी कपड़े में, जस्ट लाइक गठड़ी की शक्ल में बना लिया उसको। पैक ऑफ फूड, खुराक की गठड़ी के साथ, शी वुड क्वाइटली, आप खामोशी के साथ, वेंचर, चलना शुरू करती, टूवर्ड्स द रग्ड की तरफ, टूवर्ड मैंने क्या की तरफ, द रग्ड माउंटेन क्या होता है कि पथरीली या ख़राब जो पहाड़ियाँ हैं या ऊंची नीची चट्टानें जो हैं, इन विच ले द केव ऑफ थौर, जहाँ पे गार थौर वाक़या था। शी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, टुक केयर ऑफ द मिनट डिटेल इन इनकम्प्लिशिंग द टास्क, आप क्या थे तमाम जुज़ियात, तमाम मराहिल का ख्याल रखती और उसमें बड़ा एहतियात करती, काम को या उस कारनामे को या उस जॉब को या उस सर्विस को अंजाम देने में। हाउ डिफ़िकल्ट, कितना मुश्किल था। इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, उनके लिए, टू ट्रैवर्स के गुजरना या चलना, द रॉकी पाथ, पथरीले रास्ते पर, एट नाइट, रात के वक्त। खुद सोचें कि रात के वक्त एक सुनसान इलाका हो, सुनसान जगह हो और चट्टानी और पथरीला रास्ता हो और अंधेरे में उसके ऊपर ट्रैवल्स करना, सफ़र करना, ट्रैवल करना, कितना, उस चीज़ को इमेजिन करेंगे कितना मुश्किल टास्क था। विद द कॉन्स्टेंट फियर, और साथ में मुसलसल आपको खौफ भी हो, ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, कि कहीं पकड़े न जाएंगे, पकड़े जाने के मुसलसल खौफ के साथ। पैराग्राफ नंबर 4 जनाब आ जाएं। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, हिजरत की रात, द ट्राइबल चीफ, कबायली सरदार, ऑफ डिसबिलीवर्स, डिसबिलीवर्स के मायने होते हैं काफिर, मुनकिर, यानी जो भी ईमान ना लाए हों या कुफ़ार कह लीजिए। अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से से भरे हुए, हेडेड टूवर्ड्स, चलता गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ होम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर की तरफ। ही बिगेन नोकिंग, उसने क्या जी नोक करना शुरू किया या दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया, एट द डोर, दरवाजे पर, वायलेंटली, शिद्दत के साथ, यानी कि ही बिगेन नोकिंग एट द डोर वायोलेंटली, उसने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देना शुरू कर दी, शिद्दत के साथ भी कह सकते हैं, ज़ोर ज़ोर से भी कह सकते हैं। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा से मुखातब होते हुए रज़ियल्लाहु अन्हा, ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया, वेयर इज़ योर फादर, कि आपके बाप कहाँ, आपका बाप कहाँ है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, अब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या शाइस्तगी से, नरमी से, बड़े पुरसकून अंदाज में, बड़े आराम से जवाब दिया। शी पोलाइटली रिप्लाइड, आपने बड़े आराम से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे क्या मालूम कि कहाँ हैं। दिस रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम, दिस रिस्पॉन्स, ये जवाब, शोज़, ज़ाहिर करता है, द विजडम, अक्लमंदी को, समझदारी को,
اینڈ کریج اور دلیری یا بہادری کو آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. شی ڈڈ ناٹ میک اے اسٹیٹمنٹ، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ بھی ظاہر نہ کیا یا ایسا کوئی جواب نہ دیا دیٹ وڈ گیو ہم آ کلو، جس سے اس کو کوئی سراغ مل سکے. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمپلی پوزڈ، انہوں نے کہا کہ ایک سادہ سا شی سمپلی پوز اے کاؤنٹر کوشچن، انہیں سوال کے جواب میں ایک سادہ سا سوال کر دیا یا کاؤنٹر کوشچن کر دیا. دیٹ انفیوریٹڈ ابو جہل، جس نے کیا جی ابو جہل کو اور زیادہ تیش دلا دیا یا اور اس کو اور زیادہ غصہ دلا دیا. غصے میں تو وہ پہلے ہی بھرا ہوا تھا، لیکن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے کہا کہ بھئی مجھے کیا معلوم کہاں ہے، میں کیسے جان سکتی ہوں، تو اس چیز نے اس کو اور زیادہ فیوریٹڈ کر دیا یا غضبناک کر دیا یا تیش دلایا. کس کو بولا؟ ابو جہل کو. ہی سلیپڈ، اس نے ایک تھپڑ مارا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیس، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر، سو ہارڈ، اتنی زور سے، دیٹ ہر ایئر رنگ کی ہوتی ہے کان کی جو بالی ہوتی ہے، کان کی بالی، فیل آف دور جا گری. بٹ شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ کے معنی ثابت قدم، یعنی کہ بالکل بھی ڈگمگانا، نہ جھکنا، نہ آگے کسی کے آگے ہمت ہارنا، یعنی کہ بٹ شی رضی اللہ عنہ ریمینڈ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہیں، اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ، اور کیا راز فاش نہ کیا. ریویل بنا تھا فاش کرنا، بتا دینا، دا سیکرٹ راز. پیرا نمبر 4 میں آ جائے جی. ہر گرینڈ فادر، کس کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادا ابو تھے ان کی بات ہونے لگی ہے. ہر گرینڈ فادر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز آ ڈسبلیور، کیا جی ایک کافر تھے یا ابھی ایمان نہیں لائے تھے. ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت، ہی واز ویری اولڈ، آپ بہت زیادہ بوڑھے تھے. اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ، اور اندھے ہو چکے تھے یا نابینا ہو چکے تھے. ہی سیڈ ٹو ہر، اس نے کہا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئی تھنک، میں سمجھتا ہوں یا میرا خیال ہے یا میں سوچتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہیز ٹیکن، لے جا چکے ہیں، آل دا ویلتھ، تمام دولت، لیونگ یو، چھوڑتے ہوئے تمہیں، اینڈ چلڈرن، اور بچوں کو، ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ، اینڈ ہیلپ لیس، اور بے یارو مددگار. ایٹ دس، اس پر یا اس بات پر، شی انسٹنٹلی فوراً، جلدی سے، شی انسٹنٹلی رین، وہ تیزی سے یا جلدی سے یا فوراً سے پہلے دوڑیں، ٹو اے کارنر آف دا ہوم، گھر کے ایک کونے کی طرف. شی رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گیدرڈ سم پیبل، انہوں نے کیا جی کچھ کنکریاں، چھوٹی چھوٹی پتھریاں کہہ لیجیے، کنکریاں کہہ لیجیے، اکٹھی کی. اینڈ پٹ دیم، اور انہیں رکھ دیا، ایٹ دا پلیس، اس جگہ پر، ویئر ہر فادر یوز ٹو کیپ ہز منی، جہاں پر اس کا والد یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی مال و دولت کو رکھتا تھا. اینڈ جیولز، اور جواہرات کو. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کورڈ نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کورڈ کر دیا، ڈھانپ دیا، اٹ ود اے پیس آف کلاتھ، کپڑے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ. مطلب کیا بتانا چاہ رہا ہے وہ، کہ جب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت ڈس بلیور تھے یا بھی کافر تھے یا بھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جب حضرت اسما سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا باپ جو ہے نا تمام مال و دولت لے جا چکا ہے اور تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے. اس کے جواب میں حضرت اسما کیا کرتی ہیں، فوراً سے پہلے اپنے گھر کے ایک کونے کی طرف دوڑ لگاتی ہیں یا جاتی جلدی سے تیزی سے جاتی ہیں، اور وہاں سے کچھ کنکریاں، کچھ پتھر چھوٹے چھوٹے اکٹھے کر کے اور اس جگہ پر لا کر رکھ دیتی ہیں جہاں پر حضرت اسما کے والد صاحب اپنا
مال و دولت، پیسہ روپیہ جواہرات رکھتے تھے اور اس کو ایک کپڑے کے سے ڈھانپ دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. کم گرینڈ فادر، دادا ابو ادھر آئیں، لک دیکھیں. ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس، وہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. ہی ٹچ دا کلاتھ، اب انہوں نے ایسے ٹچ کیا کپڑے کو، ایسے کر کے ٹچ کرتے ہیں کیونکہ نابینا تھے نا. ہی ٹچ دا کلاتھ، انہوں نے کپڑے کو ٹچ کیا. اینڈ تھاٹ، اور سوچا. اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیول، کہ یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے. ہز کنسرن، ان کی جو پریشانی تھی، ان کی جو ٹینشن تھی، واز ایلیویٹڈ، کم ہونا شروع ہو گئی یا کم ہو گئی. اینڈ ہی فیلٹ ریلیوڈ، اور انہیں سکون ملا. ٹو نو، یہ جان کر. دیٹ ابو بکر صدیق، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ لیفٹ آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم، کہ اپنی تمام دولت گھر پر چھوڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. پیراگراف نمبر 6 ہے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز امنگسٹ دا ارلی فیو، کیا جی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند ایک میں سے تھیں. ہو ایکسیپٹڈ اسلام، کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا ڈاٹر آف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا جی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں. اینڈ اسٹیپ سسٹر، اور ستیلی بہن آف حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز وائف آف حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ زوجہ محترمہ تھیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اینڈ مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ محترمہ تھیں رضی اللہ عنہ. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائیڈ ایٹ دا رپ، کہ کیا جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ایٹ دا رپ ایج، پکی عمر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت اولڈ ایج میں جا کے، اولڈ ایج آف اباؤٹ 100 ایئرز، تقریباً کیا جی 100 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے انتقال فرما گئے، رحلت فرما گئیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوز ٹو سے، یہ فرمایا کرتے تھے دیٹ ہی ہیڈ ناٹ سین، کہ انہوں نے نہیں دیکھا اینی باڈی، کسی ایک شخص کو بھی، مور جنرس، زیادہ سخی یا فیاض، اینڈ اوپن ہارٹڈ، اور کھلے دل کا. ٹھیک ہے جی. دین ہز آنٹ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ اپنی جو خالہ تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اینڈ ہز مدر، اور ان کی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطلب کیا ہوا، دوبارہ میں اس کو اپنے جو عام جو الفاظ ہیں اس کی تشریح کو میں کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہتے ہوئے سنا گیا، یا وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ محترمہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فیاض، زیادہ سخی، زیادہ دینے والا کسی اور کو نہیں دیکھا. حضرت اسما رضی اللہ عنہ واز سو جنرس، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر فیاض تھیں، اس قدر سخی تھیں، دیٹ شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولڈ دا گارڈن، کہ انہوں نے کیا کام کیا جی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ بیچ دیا. انہیریٹڈ، جو کہ ان کو ملا تھا وراثت میں، آفٹر دا ڈیتھ آف ہر سسٹر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو بہن کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیو اوے آل دا منی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باغ سیل کیا، اس سے جو کچھ بھی زر مبادلہ ہوا، جو پیسہ ملا، جو روپیہ آیا، جو کچھ بھی ارننگ ہوئی، جو کمائی ہوئی، انہوں نے کیا کیا، وہ تمام کی تمام رقم کس میں دے دی، غریب لوگوں کو دے دی. اینڈ دا نیڈی، اور ضرورت مندوں کو. نو باڈی ایور ریٹرنڈ ایمٹی ہینڈیڈ، نو باڈی، کوئی شخص بھی یا کوئی بھی، ایور کبھی بھی، ریٹرنڈ واپس گیا، ایمپٹی ہینڈیڈ خالی ہاتھ، فرام ہر ڈور اسٹیپ، آپ کے دروازے سے. مطلب کیا، کوئی جو اگر اس کی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں بامحاورہ تو بنے گی کہ کوئی بھی شخص کبھی بھی آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ
نہ گیا۔ پیراگراف نمبر 7 لاسٹ پیراگراف ہے جناب اس کا، اس چیپٹر کا بھی انشاءاللہ، تو اس کو بھی فنش کرتے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول آلویز بی ریممبرڈ، کیا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فار ہر کریج، آپ کی دلیری و بہادری کے لیے، جنراسٹی فیاضی یا سخاوت کے لیے، اینڈ وزڈم اور عقل و دانش کے لیے۔ شی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ ریزولوٹ فیتھ ان اللہ المائٹی، کیا مطلب شی یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ رکھتی تھیں ریزولوٹ پختہ پکا، فیتھ ایمان، ان اللہ المائٹی اللہ قادر مطلق پر، ہر لائف آپ کی زندگی، وڈ آلویز بی اے بیکن، کیا جی وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج کا چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو آج کے چیپٹر کی، آج کے یونٹ کی سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اس میں اس چیزوں کو یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے آپ اس کے جو بھی یونٹ ہوتا ہے اس کے ورڈ میننگ کو اچھے انداز میں یاد کریں، ان کو لرن کریں، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن کو سیکھیں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہ پھر آپ کو جلدی کر کے بھولے گا نہیں۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔